إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگن درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے۔ ممکن ہے آج ہماری پہلی تراویح ہو۔ کیلنڈر کے لحاظ سے کل رمضان کا پہلا روزہ ہے، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل کا روزہ ہوگا، اور اگر نظر نہیں آیا آج چاند تو پھر اتوار کو روزہ ہوگا، کیونکہ کیلنڈر میں یہ 29 کا مہینہ بتا رہا ہے۔ چاند دیکھ کر کے یا 30 دن پورا ہونے کے بعد مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ صوم کے معنی رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ ان چیزوں سے رک جانا ایک محدود وقت میں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے فجر کی اذان سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ یہ جو چیزیں ہم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ جو ہمارے اوپر حلال تھا، وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ کب سے کب تک؟ فجر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو حلال قرار دیا ہے۔ بیوی کے پاس جانا حلال تھا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی نے حکم دیا شادی کرو اور ایسی عورتوں سے شادی کرو زیادہ بچے دینے والی ہوں۔ لہذا عورتوں کے پاس جانا شرعی طریقے سے جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ ہمارے لیے حلال، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان میں دن میں یہ چیز ہمارے اوپر منع کر دی، حرام کر دی۔ ورنہ یہ اصل جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی تھی، اصل چیزیں کرنے کی تھی، وہ ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں تھا۔ کھانا پینا حلال تھا، بیوی کے پاس جانا حلال تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حلال چیز کو وقتی طور پر ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ کیوں حرام کر دیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان لعلکم تتقون،
تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ روزے کا مقصد کھانے پینے سے دوری اختیار کرنا نہیں ہے۔ اصل یہ کھانا پینا تو ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو طواف اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا ہے، طواف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری پیشانیاں زمین پر ٹکتی ہیں، سجدے زمین کے لیے نہیں ہوتے۔ زمین مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، ہم زمین کے لیے سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ کھانے پینے سے رکنے کا مقصد اللہ کا تقوی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین روزے ہمارے پر فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو، اور یہ چیز اور شعور پیدا ہو کہ جس رب نے ہمیں دن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے یہی چیزیں ہمارے لیے منع کی ہیں کہ اور بھی چیزیں منع کی ہیں، اور بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ہمارے اوپر، ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں کہ نہیں اختیار کرتے۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، یہ اصل مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا۔ دن میں یہ چیز رہتی ہے ہمارے اوپر۔ دن میں ایک انسان گھر میں ہوتا ہے، اکیلے اور تنہائی میں ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جیسے افطار کر لیتا ہے غلط چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا روزے کی حالت میں بھی جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہی بندہ آپ دیکھیں گے جھوٹ بھی بولتا ہے، وہی بندہ غیبت بھی کرتا ہے، وہی رشوت بھی کھاتا ہے، وہی جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، وہی سود بھی کھاتا ہے، اور غلط کام بھی کرتا ہے، موبائل میں اپنا سارا وقت بھی برباد کر دیتا ہے، گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے۔ کیا رب العالمین نے صرف کھانے پینے سے منع کیا تھا؟ یا اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہمارے اوپر؟ کبھی ہمارے لیے چیزیں حلال نہیں تھیں کہ انسان جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، یا رشوت لے یا سود لے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اوپر یہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، صرف بھوکے اور پیاسے ہم رہتے ہیں، تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ تقوی پیدا ہوگا تب اپنے مقصد ہم کامیاب ہوں گے۔ ہر انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ تعلیم لیتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ اور مقصد ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ لے رہا ہوں، کس مقصد کے لیے لے رہا ہوں، یہ مجھے کیا کرنا، فیوچر میں کیا بننا ہے مجھ کو۔ آدمی اسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے روزہ کو ہمارے اوپر تقوی کے مقصد کے لیے فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ کھڑی کر دے، دیوار کھڑی کر دے، اور وہ دیوار انسان کو جہنم سے منع کر دے۔ اللہ اس عمل کے ذریعے سے انسان کو جہنم میں جانے سے روک دے۔ اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائیوں، اور یہی پورا دین کا خلاصہ ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی۔ اللہ فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑ پڑو اس کی جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور جسے اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ وَنُورِثُ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے بارے میں کہ جنت کے وارث ہم ان کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ ہم جنت کے وارث ہیں۔ کیوں وارث ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے، اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، تو جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور عقیدے پر ہوگا، جو ان کو نبی مانے گا اور اس طریقے سے انبیاء کے دین اور عقیدے پر ہوگا، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی۔ ہم جنت کے وارث ہیں میرے بھائیوں، اور جنت کا وارث کون ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے۔ لہذا تقوی یہ اہم مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ جب ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہونے لگے، ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے،
اللہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہیں، ہمارے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، قیامت کے دن ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، کہا کہ تقویٰ یہ ہے، ان سے کہا کہ کیا تم ایسے راستے پر کبھی چلتے ہو جس راستے کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوں، کانٹے ہوں دائیں اور بائیں، اور کیا کبھی اس راستے سے تم چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس راستے سے ہم کبھی کبھی چلتے ہیں، اور کبھی ایسا راستہ آتا ہے کہ دونوں طرف کانٹے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں کہ کپڑا کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ جو راستہ اللہ نے تمہیں دیا ہے جنت میں جانے کا، اس راستے پر چلو، اور جو ادھر ادھر جو پگڈنڈیاں ہیں، جو کانٹے ہیں، جو گناہ ہیں، اور جو معصیت ہے، نافرمانی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو۔ جیسے راستے پر چلتے ہو تو کانٹے سے اپنا دامن بچاتے ہو، ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کتنی پیاری مثال دے کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ہم کو اور آپ کو سمجھایا۔ اس کا نام تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں بچانے کو۔ کس چیز سے بچانے کو؟ جہنم سے بچانے کو۔ کیسے جہنم سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے، نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے، نبی کی شریعت پر عمل کر کے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کر کے، جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو متقی بناتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو روزے کا معنی اور مطلب ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ روزہ آخر کس چیز کا نام ہے۔ کیا روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام ہے؟ نہیں۔ اسی لیے ہمارے سلف کہا کرتے تھے جب تم روزہ رکھو تو اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنے دل کا بھی روزہ رکھو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھو، تب جا کر کے ہمارا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف پیٹ کا روزہ رکھ لیں، کھانا پانی چھوڑ دیں، اور زبان سے گندی گالیاں نکالیں، یا زبان سے غیبت کریں، جھوٹ بولیں، شرکیہ باتیں نکالیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں، اپنی زبان سے شرک اور کفر کی اور گناہ کی باتیں کریں، یا اس طریقے سے اپنی آنکھوں سے ہم جو ہے گانے فلمیں دیکھیں، اور وہ بھی گندی فلمیں بھی لوگ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر طرح کی فلم حرام ہے شریعت کے اندر۔ آنکھوں سے ہم جا کر کے، یا ہم جبیل جائیں، شہر میں جائیں اور اجنبی عورتوں کو دیکھیں، اس کے لیے اپنی آنکھ سے جا کر اپنی آنکھوں کو استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر۔ یا انسان ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے، ہاتھ سے اشارہ کرے غلط چیزوں کا، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی۔ انسان پاؤں کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے، گناہ کے لیے جائے، زنا کے لیے جائے، اور غلط کام کرنے کے لیے استعمال کرے، کان کو گانوں کو سننے کے لیے اور اس طریقے سے بری باتوں کو سننے کے لیے استعمال کرے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، امانتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرے گا۔ لہذا یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ زبان استعمال کریں تو سچ کے لیے، معروف کا حکم دینے کے لیے، منکر سے روکنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، بھلی بات کے لیے استعمال کریں۔ کانے سے ہماری جب بھی آواز ٹکرائے، قرآن کی آواز ٹکرائے، حدیث کی آواز ٹکرائے، دین کی باتوں کی آواز ٹکرائے، اس کے لیے کان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آنکھوں سے ہم قرآن دیکھ کر کے پڑھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر نظر دوڑائیں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ تمام چیزوں پر نظر دوڑانے سے انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں تم دیکھو، غور و فکر سے کام لو، اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انسان سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں غور کرتا ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے یہ سب کے سب جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اپنے ایک جو اللہ نے ان کو ایک نظام دے دیا ہے، اس نظام کے تحت وہ نمودار ہوتے ہیں، ڈوبتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم تابع ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ وہ مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، چاند بھی نکلتا اور ڈوبتا ہے، ستارے بھی نکلتے اور ڈوبتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سورج نکلتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے،
اور لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جہاں سے تو ڈوبا وہیں سے تو نکل جا، یعنی مغرب سے پچھم سے نکل جا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن قیامت کے دن مغرب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشرق سے نکلنے کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ہوتا ہے سورج، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ہم انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی اکثر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ہم ان کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کے اندر مکمل طور پر ہم داخل نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیے ہم میں سے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، کہ رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ملیں گے آپ کو، اپنے ملکوں کے اندر ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کے مہینے کا۔ جیسے عام مہینہ ویسے یہ بھی مہینہ گزر گیا، کوئی خوشی ان کو نہیں، کوئی مسرت نہیں، کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں، کوئی عزم نہیں رمضان کے روزے رکھنے کا، کسی نماز کی پابندی نہیں، بہت ہو گیا جمعہ کی نماز پڑھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر۔ میرے بھائیوں، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے اس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے؟ ایک طرح تو یہ مسلمان ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو روزہ رکھ لیں گے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ سوچئے کیا روزہ زیادہ اہم ہے، نماز زیادہ اہم ہے؟ کیا زیادہ اہم ہمارے لیے؟ زیادہ اہم ہمارے لیے نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد نماز کا درجہ اور مقام ہے۔ روزہ چوتھے درجے پر آتا ہے۔ نماز روزہ اگر آپ سب مسافر ہیں مت رکھیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں، جب تک انسان کے پاس دل اور دماغ باقی ہے، اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ روزہ رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھا، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ نمبر 3 ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہیں، کچھ تو 10 دن نماز پڑھیں گے، کچھ 20 دن، کچھ پورا مہینہ پڑھیں گے۔ جیسے عید کی نماز پڑھ لی ایسے ساری نمازوں سے بھی توبہ کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے فرمایا اس عورت کی طرح سے ہے جو اپنا کوئی کپڑا تیار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے بقیے ادھیڑ دیتی ہے، ساری نیکیوں کو اس نے برباد کر دیا۔ انسان اگر نیکی کرتا ہے اور نیکی پر نیکی کرنے کی توفیق ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اگر انسان نے کوئی کام کیا نیک اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ دلیل ہے، علامت ہے اس بات کی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے، دین کے مطابق انسان زندگی گزارے، اس کا نام تقوی ہے۔ لہذا ایک طرح تو ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے، اور اس طریقے سے 10 دن 15-20 دن، اور جیسے عید کی نماز ختم ایسی 5 نمازیں بھی ختم ہو جاتی انسان کی زندگی سے۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ روزے سے کہیں زیادہ اہم نماز ہے۔ چوتھے قسم کی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہمیشہ نماز کے پابند ہیں، رمضان کا مہینہ آتا خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو نیک اعمال اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان نیک اعمال کو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی جنت کے وارث لوگ ہیں جو ہمیشہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں چوتھے قسم کے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، بابرکت مہینہ آ گیا، اس مہینے کے اندر جو تم نیکیاں پہلے کیا کرتے تھے ان نیکیوں کو اس مہینے میں کرو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا۔ یہی مطلب ہے رمضان کے روزوں کے، رمضان کا۔ ورنہ قرآن کی تلاوت تو ہمیشہ مطلوب ہے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور مہینوں میں انسان روزہ عمرے کرتا ہے، رمضان میں کریں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ صدقات و خیرات انسان کرتا ہے، رمضان میں کرے گا اور زیادہ انسان کو ثواب ملے گا۔ اعتکاف کریں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ شب قدر کو جاگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
یہ ہے رمضان کا مہینے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، ورنہ کوئی ایسی نیکی نہیں جو اور مہینوں کے اندر نہ کی جاتی ہو سوائے رمضان کے روزوں کے جو فرض ہمارے اوپر۔ مثلاً روزے بعد میں ہمارے اوپر ہیں، لیکن روزے جو فرض ہیں رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے خوش ہوتے انتظار کرتے ہیں، ہمارے سلف صالحین انتظار کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم رمضان کا مہینہ پائیں گے، نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پورے مہینے آزادی ہوتی ہے، پورے مہینے اللہ معاف کرتا ہے، پورے مہینے اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے عشرے کے اندر رحمت، دوسرے عشرے کے اندر مغفرت، اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پورے مہینے اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے مہینے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پورے مہینے اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ خیر و برکت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان خوش ہو جاؤ، مومنوں خوش ہو جاؤ، عزم کرو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے ہم نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی میرے بھائیوں، جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کرتے تھے اسے ہم پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، اور آج یہ ہو گیا ہے کہ انسان اسے آنکھ کے اندر جسے بال پڑ جائے اس کے مطابق گناہوں کو سمجھتا ہے۔ یہ صورتحال ہوگی، بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کچھ احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس طریقے سے ہوتی ہے جو کسی پہاڑ کے نیچے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کب یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ ایسے مومن جب کوئی چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ کرے اس کو سمجھے کہ بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، کہ پہاڑ جیسا گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے اور ہم ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور ایک مثال دے کر کہا کہ آج ایسی صورتحال ہو گئی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور ہاتھ سے ہلا دیا مکھی چلی گئی، کچھ احساس اس کو نہیں ہے۔ ہم اسے گناہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب گنہگار ہیں، اور اللہ نے مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے۔ جب تک اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں ہوگی میرے بھائیوں کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے لوگوں نے سوال کیا جب آپ نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر چلا جائے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بھی؟ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت جب تک شامل نہیں ہوگی جب تک کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اتنی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ایک نعمت کا شکر ہم زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے، جبکہ کروڑ کروڑ انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لہذا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت کے اندر میرے بھائی کو نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہم روزہ رکھ لیتے، نماز پڑھ لیتے، سمجھتے کہ بہت کچھ کر لیا، ہم اللہ پر ہم نے احسان کر دیا، نماز پڑھ لیا، مسجد کو آباد کر دیا، اللہ کے گھر کو ہم نے آباد کر دیا۔ یہ غرور و گھمنڈ ہے میرے بھائیوں، یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تکبر ہمارے لیے زیبا ہی نہیں ہے۔ ہم کس بات کی تکبر کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کی ہمیں خبر نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے، کوئی زندہ رہے گا کون زندہ نہیں رہے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کس بات کا انسان تکبر کرتا ہے، کس بات پر انسان غرور گھمنڈ کرتا ہے؟ لہذا نیکیاں ہم کرتے ہیں، نیکیوں کے ہم ضرورت مند ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین کی بات کرتی ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نیکیاں کریں گے اللہ کی رحمت ہم کو ملے گی، اگر نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو رحمت کا مہینہ آ گیا، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں نویت نصوم غدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ میرے بھائیو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے کہنا ایسا، یہ دین کے اندر بدعت کہا علماء نے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کا ارادہ انسان دل سے کرتا ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، ہر مسلمان بھائی کا ارادہ کہ وہ روزہ رکھے گا، ہر ایک کا ارادہ روزہ رکھنے کا، یہی اس کی نیت ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کیا سحری اس لیے کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ یہی انسان کی نیت ہے۔ لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی بھی نیت کرتے ہیں، امام کے پیچھے محراب مکعبہ شریف، جمعہ 2 رکعت، اللہ اکبر، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو ساری چیزیں غلط ہیں، ہمارے نبی نے کوئی نیت نہیں کی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نیت دل کا عمل دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں کر سکتے آپ۔
اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے اور ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک ایک عمل دیا ہے، اور ہر عضو عمل کرنے کے اندر مصروف ہے۔ زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لہذا دل سوچنے اور ارادہ کرنے کا نام ہوتا ہے، آپ اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ دل کا عمل ہے، خوف، محبت، خشوع اور خضوع یہ دل سے ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا۔ جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل قرآن پڑھنا ہے، آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، کیا ہو جائے گا؟ جب تک نہیں پڑھیں گے، جب تک ادا نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے اور بھی زبان کا عمل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں دعا کرتے، سجدے میں دعا کرتے، جب تک نہیں پڑھیں گے ادا نہیں ہوگا۔ آپ دل میں سوچ رہے ہیں ہم نے پڑھ لیا، نہیں ادا ہوگا جب تک نہیں پڑھیں گے، کیونکہ زبان کا عمل ہے۔ مال کا عمل کیا ہے؟ آپ کو صدقہ کرنا، خیرات کرنا ہے۔ جب تک آپ مال اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، نہیں ہوگا۔ مال دیں گے تب صدقہ ہوگا، خیرات کریں گے تب صدقہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے زبان سے کسی بھی عبادت کی نیت کرنا میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے شریعت کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ روزہ رکھیں گے کہ نہیں روزہ رکھیں گے، کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا سحری کرنا اور ابھی سے عزم اور پختہ ارادہ رکھنا، آپ کا وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کے اندر آنا، یہی ساری نیتیں ہوتی ہیں کہ انسان نماز کے لیے آتا ہے۔ لہذا اس کو زبان سے کہنا میرے بھائیوں سلف صالحین کا، ائمہ کا اور خود اللہ کے رسول صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے کہنے سے اپنے روزوں کی ہم حفاظت کریں۔ آپ سحری کرنا رمضان کے اندر روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، سحری کرنا مسنون ہے، اگر آپ سحری نہیں کریں گے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کے دوران یا رمضان کے کیا نام ہے، یہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہوئے انسان کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، مسواک کرے، روزہ داروں کو افطار کرائے، یہ سب اجر اور ثواب کے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور لوگوں کے روزوں کے اندر اور اجر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر، اللہ یعلم ما تصنعون۔